یا بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئی۔ اب بات اسی پر نہیں اس نے ختم کی۔ یقین جانیں اگر کوئی شخص دین سے پھرنا چاہتا نا، بالکل ڈیریا ہونا چاہتا تو قادیانیت کو پڑھو۔ میں مولویوں کی طرح کی بات نہیں پڑھا ہے، میری عمر گزری، میرے استاد قادیانی سے ایسا دجل کیا اس نے نبوت سے لوگوں کو بدظن کرنے کی۔ میری یہ بات سن لیں کہ اگر کوئی اسلام سے پھرنا چاہتا نا کہ سارے نبی جھوٹے، تو مرزا غلام منطقی صاحب نبوت کا دعویٰ کر دیا، ایک منصب پر بیٹھنے کی جرت کی، مگر اہل ثابت نہ ہوا۔ اب سارا خلاصہ قادیانی کے کیا، آپ ان کے دفتر کنگال ہیں، پہلے تو آپ پڑھ نہیں سکتے، اتنی طول کلامی ہے کہ لکھنا شروع کیا، پھر حاشیہ، اس حاشیے کا حاشیہ کئی صفحے حاشیے کے جاتے، بالکل فصل خطاب ہی نہیں عطا ہوا کہ دو ٹوک بات کا پاگل آدمی، مراک اور مالی خولیہ کا مریض، قابو نہیں دماغ۔ نمونہ دیکھیں کہ نور القرآن لکھی ہے کتاب عیسائیوں کے خلاف۔ اب کہنا تھا کہ عیسائیوں پر 1000 لعنت، چلو 1000 لعنت لکھ دو، لاکھ کہہ دو، لکھ کر صفحے لعنت 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 لعنت۔ آپ حیران ہوں گے کہ یار دماغ کی خرابی، اتنے صفحے لعنت لعنت لکھ کر پورے کرنے کی کیا ضرورت؟ دماغ پر قابو نہیں تھا، اس لیے یقین جانیں ہو سکتا ہے وہ نجات ہی پا لے۔ وہ خود کہتا تھا کہ مجھے مراک ہے، اس کے بچے کو تھی، اس کے بیوی کو تھی، مراک کا مریض تھا، مگر ماننے والوں نے بات کو نا یقینی بنا لیا کہ نبی، اب نبی بنا، اور نبی کے لیے معیار کیا رکھا؟ کوئی نہیں رکھا۔ یہ بات کہی کہ اگر اللہ پہلے کلام کرتا تھا تو اب اس کی زبان کو کوئی بیماری لاحق ہوگی۔ میں سارا قادیان کے فلسفہ سنا رہا ہوں، اب بھی باتیں کرتا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک، الہام روئی اگر اب بھی جاری ہے، کیا ثبوت، کیسے پتہ چلے کہ آپ پر جو یہ آتی برحق؟ اس نے کہا ایک ہی نشانی، باقی قصے کہانیاں کہ فلاں نبی نے یہ معجزہ دکھایا، وہ کہتا یہ تو کہانی ہے، دوسرا آدمی کہہ سکتا میں نہیں مانتا کہ یہ معجزہ، اب دکھاؤ کہ اللہ بات کرے۔ لوگ بڑے متاثر ہوئے کہ اللہ کو کلام کرنا چاہیے، پہلے اگر کرتا رہا اب کیوں نہیں اپنے بندوں سے کرنا؟ تو کلام کا ثبوت کیا دیا؟ پیش گوئی، کہ پیش گوئی جو نبی کرے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے کلام آیا، وہ سچی نہ ثابت ہو تو وہ جھوٹا ہے۔ اب یہ بات سامنے رکھ کر آپ ان سے بات کریں، ان کو اپنے پیارے دوستوں کو سمجھایا کہ مرزا غلام کو دیکھ لو کہ جو کسوٹی بنائی تھی نبوت بالفرض جاری بھی ہے، کہا کہ نبی ہونے کا ثبوت صرف پیش گوئیاں۔ پیش گوئیوں کا کیا حال ہوگا؟ محمدی بیگم کے بارے میں پیش گوئی، اور ایک آدھ دن کی ساری زندگی دہراتا رہا، عربی کتابوں میں بھی، فارسی کتابوں میں۔ اب خاندان میں جھگڑا تو ایک جائیداد کا تھا، وہ جائیداد کے لیے مرزا غلام کے پاس اس کا بیان بھی درکار تھا عدالت میں۔ اس نے دیکھ کر کہ اس کی بیٹی ہے چھوٹی سی بہت خوبصورت، درمیان میں یہ بات پھنسا دی کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان سے رشتہ مان۔ وہ بیچارے آئے اپنے معاملے کے لیے، اس نے بیٹی کے لیے کہہ دیا، اور پھر خاموشی سے پوچھتا، شاید وہ ہاں کرتے، وہ اشتہار دے دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ تیرا یہ نکاح آسمان پر ہو گیا، یہ ہو کر رہے گا۔ اب وہ مخالف ہو گیا کہ آپ نے ہماری چھوٹی سی بچی کو کیوں بدنام کیا؟ کام چل پڑا، یہ ہر کتاب میں دہراتا رہا کہ یہ نکاح ہو کر رہے گا، آسمان پر ہوا۔ اب انہوں نے نکاح اس کا کر دیا مرزا سلطان محمد۔ لوگوں نے کہا حضرت صاحب اس کا تو نکاح، کہنے لگا بے شک بیوہ ہو کر آئے گی۔ پھر کہتا میں بیمار ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا، اور میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ شاید میں غلط سمجھا ہوں پیش گوئی کا یہ مفہوم نہ، تو پھر مجھ پر یہ الہام ہوا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ تیرے رب کی طرف سے ہو کر رہنے والی بات ہے، شک نہ کر۔ اب پوچھے محمدی بیگم سے نکاح ہوا، مر گیا، معیار بنایا تھا کہ نبی جاری ہیں، نبی کی علامت صرف اس کی پیش گوئی، جھوٹا نہیں، بالکل پیش گوئی پوری نہیں۔ ہوشیار پور میں مناظرہ ہوا، ڈپٹی عبداللہ آتم عیسائی ہو گیا تھا مرتاد اس کے ساتھ، 15 دن مناظرہ رہا۔ 15 دن کے بعد مرزا غلام نے پینترا بدلا کہ یار بیعت سے مسئلہ نہیں طے ہوتا، مجھے اللہ کی طرف سے یہ علم دیا گیا کہ جو فریق جھوٹا ہے نا، اور ایک انسان کو خدا بنا رہا حضرت عیسیٰ کو، یہ مناظرے کے جتنے دن ہیں 15، ان 15 دنوں کے مقابلہ میں 15 مہینوں میں مرے گا، اور بہت بری موت مرے گا اور جہنم میں جائے گا، بس مناظرہ ختم ہے۔ اگر یہ ڈپٹی عبداللہ آسم 15 مہینہ میں نہ مرا تو اسلام جھوٹا ہے، عیسائیت حقیقی، پیش گوئی شائع ہوگی۔ ڈپٹی عبداللہ آسم نہیں مرا، عیسائی جو تھے نا انہوں نے اس کو بگیوں میں بٹھا کر شہروں میں جلوس نکالے، اور قادیان میں یہ وقت جب آخری دن تھا 15 مہینے کے عصر کے بعد، مرزا غلام کے چیلے مسجد میں جمع تھے، بے ہوش ہو کر گر رہے تھے۔ مرزا صاحب نے کچھ کنکریاں پر کر دیں کہ وہاں کنویں میں پھینکا ہو، ایران میں منہ نہ پھر اس کی طرف کر، کچھ نہیں بنا۔ نبوت کا معیار کتنا گرا دے کہ پیش گوئی کرو، نجومی کرتے ہیں، کئی نجومیوں کی سچی نکل ہے معیار۔